تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب سفر کے ابتدائی 13 دن کو منحوس سمجھنے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ سوال کرنے والے محمد یونس صاحب دہلی سے۔ سوال تو آپ کا بہت بہترین ہے، میں مختصر طور پر اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، جاہلوں کے اندر یعنی اہل بدعت کے اندر اور بعض جاہلوں کے اندر یعنی جن کو علم کم ہوتا ہے، ان کے اندر بہت سارے ایسی باتیں ہیں، ایسی خرافات والی باتیں ہیں جن کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ اور جیسے سفر کے 13 دن جو ابتدائی ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 13 دن سفر کے ابتدائی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت سخت دن ہوتے ہیں اور اس میں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اور یہ بہت منحوس دن ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان دنوں کے اندر خصوصاً لاکھوں کی تعداد میں آسمان سے جنات اور شیاطین و بلائیں اترتے ہیں، اور اسی لیے یہ اہل بدعت اور جو جاہل حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان 13 دنوں کے اندر چنے تقسیم کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں، اور صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی یہ 13 دن منحوسیت کے ہیں۔ جب قرآن حدیث کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں، لا عدوہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا اس کی کوئی اصل ہے، نہ الو کے اندر کوئی منحوسیت ہے، نہ سفر کے اندر کوئی منحوسیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز بتا دیے کہ سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، تو اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی سفر کے ابتدائی 13 دن کہ ان دنوں کے اندر بہت سارے بلائیں اترتے ہیں، منحوس ہیں، تو ان کی بات حقیقت سے کوئی وابستہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ اس کی منحوسیت ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں کے اندر بیمار بھی ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں کے اندر یعنی سفر کی ابتدائی 13 دنوں میں اس کی منحوسیت ہی کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے؟ کیا اسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے؟ تو ہم تاریخ کی کتابوں کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس بیماری کے متعلق 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مورخین نے یہ بات لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری کے ذریعے سے انتقال فرمائے، جسے مرض الوفات کہتے ہیں، وہ بیماری ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ سے شروع ہوئی اور انتہا تک باقی رہی، یعنی انتقال تک باقی رہی۔ ایک تو بات یہ لکھی ہے، اور دوسری بات یہ لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری جو مرض الوفات کی لگی ہے، یہ بیماری سفر کے آخری ایام میں یعنی سفر کے آخری چاشمبے کو شروع ہوئی، اور یہی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے وقت تک باقی رہی۔ پھر اسی بیماری کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اور یہ بات فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو راجح قول یہی معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ سفر کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے۔ اب یہاں ایک سوال ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں بیمار ہوئے، یعنی سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک بیمار ہوئے، اور اس منحوسیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی دلیل پیش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً سفر کے 13 دن
جو ابتدائی تھے اس میں بیمار ہوئے، دلیل پیش کرو تو دلیل کوئی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بھئی اور بیماری ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کوئی کون سی بیماری ہے، کوئی کتاب کا حوالہ دو یا کسی مصنف کا حوالہ دو، کوئی نہ کوئی معتبر کتاب کا حوالہ دو۔ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، بس یہ ٹال مٹل کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کی ابتدائی 13 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں، جس بیماری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، وہ بیماری سفر کی آخری ایام یعنی آخری دن جو ہے چہشمبے کو بیماری شروع ہوئی، اور اسی بیماری کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں انتقال فرمائے۔ تو یہ باتیں جو غلط ہیں، اور اس کو ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، سفر کے ان 13 دنوں کو منحوسیت ہی کی وجہ سے 13 تیزی بھی کہتے ہیں، کہ 13 تیزی اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سفر کے منحوسیت کے دن ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا منحوسیت جو بھی ہے وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اور اس کے عقائد کے اندر کم و پیشی کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پر مصیبت یا تکلیف آئے یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا نتیجہ ہے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرتے ہو وہ تمہارے نیکیوں کا بدلہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ کوئی منحوسیت نہیں، بلکہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور شریعت مطہرہ سے اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے۔